نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 23 محرم الحرام کا درس۔ اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال میں خوب برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی تھی۔ ان کو اولاد بھی ایسی ملی کہ صرف نبی نہیں بلکہ انبیاء کے مورث اعلیٰ بنے۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی بیوی کا نام سارہ ہے، جو آپ ہی کے خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے پیغمبر خدا پیدا ہوئے، جن کی نسل سے تقریباً 3500 انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی دوسری بیوی کا نام ہاجرہ ہے، جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ بادشاہ نے ہجرت کے دوران انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دیا تھا۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو جلیل القدر نبی ہونے کے ساتھ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ بھی ہیں۔ تیسری بیوی کا نام قطورہ بتایا جاتا ہے۔ ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کی وفات کے بعد عقد نکاح فرمایا تھا۔ ان سے کل 6 اولاد ہوئیں۔ ان کی نسل اور خاندان کو بنو قطورہ کہا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں۔ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی۔ ہوا ہی کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی آواز سنتے اور بات کرتے ہیں۔ اس کے کم زیادہ چلنے سے موسم بنتے اور بگڑتے ہیں۔ زمین سے 3.5 میل کی اونچائی کے بعد ہوا کی رفتار ہلکی ہو جاتی ہے اور 500 میل کی بلندی پر کسی جاندار کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ اگر زمین پر چند منٹ کے لیے ہوا بند کر دی جائے تو ساری مخلوق ہلاک ہو جائے۔ یقیناً مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے مناسب ہوا کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے۔ آگے ایک فرض کے بارے میں۔ عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے سے پڑھ لی تو گویا اس نے ساری رات عبادت کی۔ آگے ایک سنت کے بارے میں۔ مہمان کے ساتھ تھوڑی دور ساتھ چلنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو جنت البقیع غرقت تک ساتھ تشریف لائے اور فرمایا، جاؤ اللہ کے نام سے، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ آگے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ دعا سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی ٹالتی ہے جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم دعا کا اہتمام کیا کرو۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ قرآن میں اپنی رائے کو دخل دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ آگے دنیا کے بارے میں۔ دنیا آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی سی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، پھر نکالے اور دیکھے کہ اس انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ آگے آخرت کے بارے میں۔ جنت والوں کے لیے حوریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اہل جنت کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ وہ حوریں صفائی میں ایسی ہوں گی گویا وہ چھپے ہوئے انڈے ہیں۔ طب نبوی سے علاج۔ رائی یعنی سرسوں کے بیج کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رائی کو استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ فائدہ۔ رائی کا تیل یعنی سرسوں کا تیل بالوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے۔
سفید ہونے سے روکتا ہے اور جلد میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ آگے قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کا حکم سنو اور فرما برداری کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر و بھلائی ہے۔ اور جو شخص نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔